ایک زمانے میں جاپان کے پہاڑیوں میں اوکینا نام بانس کاٹنے والا ایک عاجز رہتا تھا۔ ایک دن بانس کے باغ میں گھومتے ہوئے اس نے بانس کے ڈنٹل کے اندر بسی ہوئی ایک چمکیلی چھوٹی لڑکی کو دیکھا، اور وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ ایک آسمانی ہستی تھی، آسمان کی طرف سے ایک تحفہ۔ اوکینا اور اس کی بیوی اونا نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کو اپنے طور پر پالا جائے۔ انہوں نے اس کا نام کاگویا ہیم رکھا، جس کا مطلب ہے شہزادی کاگویا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، کاگویا ہیم ایک خوبصورت نوجوان عورت میں پروان چڑھتا گیا، اور اس کی خوبصورتی کسی بھی انسان سے بڑھ گئی۔ کہ آسمانی خوبصورتی کا کلام دور دور تک کاگویا ہیم پھیلا ہوا ہے، جو پوری زمین سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی نایاب خزانے یا ناممکن کارنامے کی بازیافت جیسے ناممکن کام کیے تھے۔ کوئی دعوے دار اس کی فرمائش پوری نہ کر سکا، اور وہ سب خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کاگویا ہیم کی چمک نے آسمانی مخلوقات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، بشمول چاند شہنشاہ جو چاہتے تھے کہ وہ چاند پر واپس آ جائے۔ انہوں نے اسے اور اس کی روشنی کو یاد کیا، کیونکہ وہ در حقیقت ایک چاند کی شہزادی تھی جسے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ جیسے ہی زمین پر اس کا وقت قریب آیا، کاگویا ہیم نے اپنی اصلیت اپنے گود لیے ہوئے والدین اور جاپان کے مہربان اور مستقل شہنشاہ کے لیے ظاہر کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ان کے دلوں کو توڑتے ہوئے چاند پر واپس جانا ہے۔ ان کے غم کے باوجود انہوں نے اس کی قسمت کو قبول کیا۔ کاگویا ہیم کو روشنی کے رتھ پر واپس چاند پر لے جایا گیا، اور اس کی خوبصورتی اور فضل سے ہمیشہ کے لیے بدلی ہوئی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ آج تک بانس کٹر کی کہانی محبت، قربانی اور صوفیانہ رغبت کی ایک پرجوش اور پائیدار کہانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ چاند کی شہزادی ہمیشہ کے لیے اپنی کہانی سننے والوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔